بعض اوقات ہم درست فیصلے کرتے ہیں اور بعض اوقات ہمارے فیصلے ہمیں درست کرتے ہیں۔ جن کو ہاتھ اٹھا کر مانگا ہو وہی انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ جھوٹ کے دو ذائقے ہوتے ہیں، خود بولو میٹھا، دوسرا بولے تو کڑوا۔ رشتے سب سے رکھ لو پر امید کسی سے نہیں۔ لوگ بہت اچھے ہیں صرف اپنے مطلب تک۔ جن کو عقل نہیں وہ پچھلی باتوں پر فکر کرتا ہے۔ کامیابی کی چھت پر چڑھنے کے لیے ناکامی کی سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ جو انسان آپ کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کرنے لگتا ہے، نہ سمجھ لینا وہ انسان آپ کے اوپر خود سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ ہمارے لہجے کی کڑواہٹ اکثر ہماری اکڑ نہیں ہوتی بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آیا خالی، رہا خالی، گیا خالی، وارے انسان تیری خستہ حالی۔ جن کو کھونے سے ڈر لگتا ہے جب وہ کھو جائے تو سنبھلنے کا ہنر آ ہی جاتا ہے۔ انا پرست ہونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں، خود پر کنٹرول رکھنا پڑتا ہے۔ دل چیخ چیخ کر کچھ مانگ رہا ہوتا ہے اور آپ کو اسے ڈانٹ کر چپ کروانا پڑتا ہے۔ دل و دماغ میں چھڑی سرد جنگ سے لڑنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر لازم ہو جاتا ہے۔ میرا یقین کیجئے انا پرست ہونا بہت تکلیف دہ ہے۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والوں کو ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ پھر سے ابلیس بن جاتے ہیں۔ ایسے تعلقات سے تنہائی بہتر ہے جس میں متعلق کو چیخ چیخ کے اپنے تعلق کا احساس دلانا پڑے۔ زمین عقل مند سے تو بھر گئی مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو ایسے راضی میں بھی ایسے راضی۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ مل جاتا ہے تو غنیمت سمجھے، اس پر اپنی چلاکیاں نہ آزمائیں۔ یاد رکھیں بے وقوف کوئی نہیں ہوتا۔ ادا مطلب، نگاہ مطلب، زبان مطلب، بیاں، بتا مطلب کہاں جاؤں، جہاں جاؤں وہاں مطلب۔ بڑی ہی ترتیب سے مجھ کو کافر بنایا گیا، بڑی ہی ترتیب سے مجھ کو کافر بنایا گیا، آدمی کو خدا بنا کر میرے سامنے لایا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا، در حقیقت غلط بات ہے تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، اچھی بات کو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اس مرد کی مخلصی کی گواہی میں خود دے سکتی ہوں، جس کا دل ہر بار دکھا ہو اور غلطی نہ ہونے پر بھی وہ اپنی عورت سے معافی مانگ لے۔ ایسا مرد لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو رشتہ کبھی ختم نہ کرے، اور اس عورت سے بدنصیب کوئی نہیں جو ایسے مرد کو کھو دے۔ اب مجھے تکلیف نہیں ہوتی چاہے جتنی اونچائی سے گرا دیا جائے، کیونکہ مجھے ان ہاتھوں نے دھکا دیا جن پر مجھے یقین تھا۔ آپ 4 دن منظر سے غائب ہو کر دیکھیں، لوگ آپ کا نام تک بھول جائیں گے۔ انسان ساری زندگی اس فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہونے نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی، تم اسے جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دے گا۔ جس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ آپ کو ہی پہل کرنی پڑے، اسے خدا حافظ کہہ دینا بہتر ہوتا ہے۔ آپ بہت قیمتی ہیں، خود کو بے قدرے لوگوں کے پیروں میں نہ گرائیں۔ محبت بھیک میں نہیں مانگی جاتی، بھیک میں ملی ہوئی محبت بھیجتے ملی ہوئی روٹی سے زیادہ بری ہے۔ 99% ناکامیاں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جنہیں عذر پیش کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ جس کو عقل نہیں وہ پچھلی باتوں پر فکر کرتا ہے۔ خوشی ذہنی سکون عطا کرتی ہے اور غم ایک نئی سوچ سے روشناس کرواتا ہے، جسے ڈوب کر ابھرنا بھی کہا جا سکتا ہے۔
اتنا کہنے سے آپ کا حال تو نہیں بدلے گا، مگر حالت دل ضرور بدل جائے گی۔ جو ہوا اچھا ہوگا، جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، اور جو ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ حق ان پر جتایا جاتا ہے جو اپنا فرض محسوس کرتے ہیں، مگر جو فرض کو بوجھ سمجھتے ہیں ان پر حق جتانا حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آدمی کے علم کا اندازہ تو ایک دن میں ہو جاتا ہے، لیکن نفس کی خباثت کا پتہ برسوں میں بھی نہیں چلتا۔ مت ملو ان سے جو مطلب کے وقت ملتے ہیں۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہوتا ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ امی بچپن میں ڈرایا کرتی تھی، درندے بہلا پھسلا کر ساتھ لے جاتے ہیں، بچوں کو ہاتھ پاؤں کٹوا کر بھیک منگواتے ہیں۔ پھر تم نے بھی یہی کیا، بہلا پھسلا کر لے گئی، مجھ جیسے انسان کو محبت کے راستے اور ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، واپسی کی راہ نہ چھوڑی اور بھیک منگواتی ہو۔ اپنی توجہ کی، اپنی ایک نظر کی۔ امی شاید یہ بتانا بھول گئی تھی کہ یہ حادثے بڑے ہو کر بھی ہو سکتے ہیں۔ خواہشات وہ جام ہیں جس سے جتنا بھی پیا جائے پیاس بجھتی نہیں بلکہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بس اتنا کیجیے کہ کوئی آپ کی وجہ سے ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ زندگی کا پتہ نہیں کب موت آ جائے، اپنے آپ کو نیک کاموں میں مصروف کیجیے، موت مہلت نہیں دیتی ہسٹری کلیئر کرنے کی۔ ایک بادشاہ نے ایک دن اس خواہش کا اظہار کیا کہ محل میں اتنے سارے عقل مندوں کے ساتھ ایک بیوقوف کو بھی ہونا چاہیے جو کہ سب کے لیے تفریح کا باعث ہو۔ چنانچہ بڑی کوششوں کے بعد ایک بیوقوف کا انتخاب ہوا اور اس کے لیے ایک خاص قسم کا تاج بنوایا گیا۔ بادشاہ اس سے روزانہ چند ایک سوال پوچھتا اور بیوقوف کے جوابات سن کر بادشاہ اور درباری خوب ہنستے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن بادشاہ سخت بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ طبیبوں نے جواب دے دیا۔ بادشاہ نے اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے اپنا آخری وقت بیوقوف کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا اور اس کو طلب کر کے کہا کہ آج تم سوال کرو، میں جواب دیتا ہوں۔ بیوقوف نے سوال کیا، آپ اپنی موت کے بعد کہاں تشریف لے جائیں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا، اپنے مالک کے پاس۔ بیوقوف کا اگلا سوال، آپ وہاں کتنے دن رہیں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بیوقوف نے پوچھا، پھر تو آپ نے وہاں اپنے آرام و قیام کا انتظام کیا ہوگا۔ بادشاہ اس سوال پر حیران ہو گیا اور جواب دیا، نہیں۔ بیوقوف نے اپنے سر سے بیوقوفی کے تاج کو اتار کر بادشاہ کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، گستاخی معاف، میرے سے زیادہ آپ اس تاج کے حقدار ہیں۔ جہاں رہنا نہیں تھا وہاں اتنی بڑی سلطنت، اور جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں۔